ایران کے لیے جو پاکستان کی برآمدات تھیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اس کو آگے چلانا ہے معاہدے کو، لیکن اس میں جو آپ کی سینکشنز ہیں، جو آپ کی تڑیاں ہیں، جو آپ کی آنکھیں دکھانا ہے وہ آڑے آ رہی ہیں۔ 21 سے لے کے 2023 تک ایران کے لیے جو برآمدات تھیں اب وہ صفر پہ آ چکی ہیں ان 3 سالوں کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چند روز قبل امریکہ کی جانب سے پاکستان کے نام میں خط لکھا گیا۔ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نام میں خط لکھا، اور اس خط میں جو کچھ کہا وہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے امریکہ کے صدر کے نام جواباً ایک خط لکھا۔ اس خط میں کیا کچھ تھا وہ تو آپ کو معلوم ہوگا، کچھ تفصیلات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور خط ہے جس کا ہم نے آج کے ویلاگ میں ذکر کرنا ہے، اور وہ ناظرین خط تھا جو پاکستان نے لکھا تھا ایران کے حوالے سے امریکہ کو۔ اس خط کا جواب کیا آیا، اس خط میں کیا کچھ تھا، وہ بات کیوں گول مول ہو گئی، اور اس پر تمام جو حقائق ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے کہ امریکہ کی جو سینکشنز ہیں، جو امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں ایران پر، اس کے رزلٹ میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایران کے لیے جو پاکستان کی برآمدات تھیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار میرے پاس ہیں، وہ تمام اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے چائنا کے حوالے سے۔ ناظرین، چائنا کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ داسو تربیلا جو ڈیم ہے، جو وہاں پر کام چل رہا تھا، وہاں پر تو ہم نے دیکھا کام رک گیا، لیکن اب دیامر بھاشا جو ڈیم ہے وہاں پر بھی معاملات رک چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور لاسٹلی جو چیز اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان اور امریکہ ایک بار پھر مضبوط تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر رہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف چائنا والے معاملات رک رہے ہیں، کام متاثر ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات چل رہے ہیں، اور ایران کے حوالے سے امریکہ ہمیں آنکھیں دکھا چکا ہے، کلیئرلی منع کر چکا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جانب سے خط کا جواب دیا گیا، لیکن اس سے پہلے جو خط امریکہ نے لکھا شہباز شریف صاحب کے نام بائیڈن صاحب میں، اس میں انہوں نے جو روایتی باتیں ہیں، جو فرسٹ ٹائم ویسے ایسا ہوا کہ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہو، تو اس میں جو باتیں تھیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہیلتھ کے معاملات ہیں پاکستان کے، جو معیشت کے معاملات ہیں، جو تعلیم کے معاملات ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، معاملات کو بہتر کریں گے، فلاں 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 جو باتیں روایتی ہوتی ہیں۔ اس پر جناب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب بھی حرکت میں آئے، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو توانائی کے معاملات ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے معاملات ہیں، زراعت کے معاملات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہم مل کے چلیں گے، اور جو بھی عالمی امن ہے اس کے حوالے سے تمام تر اقدامات ہم مل کے آپ کے ساتھ کریں گے، تو کوئی ٹینشن نہیں بھائی، ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں۔ یہ بات پاکستان کی جانب سے بھی واضح کر دی گئی۔ اچھا جی، اب اس سارے معاملے میں ایک خط کا ذکر میں نے آپ سے آغاز میں کیا تھا، وہ خط تھا ایران کے حوالے سے کہ پاکستان نے بتایا تھا امریکہ کو کہ ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اس کو آگے چلانا ہے معاہدے کو، لیکن اس میں جو آپ کی سینکشنز ہیں، جو آپ کی تڑیاں ہیں، جو آپ کی آنکھیں دکھانا ہے وہ آڑے آ رہی ہیں۔ اگر آپ ہمیں الاؤ نہیں کریں گے، پرمیشن نہیں دیں گے، تو ایران ہر جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو اس پر ہمیں جواب دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس خط کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اور جو جواب آیا وہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیا، یہ امریکہ کی جانب سے واضح کیا گیا، اور اس سے پہلے انہوں نے خبردار کیا پاکستان کو خط کا جواب دیے بغیر کہ آپ ایران کے ساتھ تعلقات اپنے گیس پائپ لائن کے حوالے سے نہیں آگے بڑھا سکتے، آپ خبردار رہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو سنگین نتائج آپ کو بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو ڈسکس کیا جا رہا ہے تمام تر معاملے کو جس لیول پہ وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایک بار پھر اس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتا ہے جو کہ IMF کی ہے، جو کہ ورلڈ بینک کی ہے، جو کہ آپ جب بھی مشکل میں ہوں گے آپ امریکہ کی طرف دیکھیں گے، آپ کی جو معیشت ہوگی وہ ان تمام ڈائنامکس پہ ڈیپینڈ کرے گی، اور آپ کو ان کے ساتھ مل کر معاملات کو چلانا ہوگا، جو کہ امریکہ کی شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ خواہش رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو امریکی سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس حد تک پاکستان کو بھی ایران کے معاملے میں متاثر کر رہی ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتایا تھا کہ پاکستان نے ایران کے لیے جو برآمدات تھی وہ اب ختم کر دی ہیں۔ لمبی چوڑی یہ رپورٹ ہے، مختصر بتاتا ہوں کہ
21 سے لے کے 2023 تک ایران کے لیے جو برآمدات تھیں اب وہ صفر پہ آ چکی ہیں ان 3 سالوں کے اندر اندر. جو امپورٹس تھیں وہ پاکستان نے کی ہیں ایران سے، لیکن پاکستان نے ایران کو کچھ ایکسپورٹ نہیں کیا، اور 3 سالوں کے اندر پاکستان نے جو کچھ امپورٹ کیا اس کی مد میں 2 ارب 17 کروڑ ڈالر کی پاکستان نے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کی ہیں ایران سے. اچھا، اب ایران کے ساتھ تو جو ہمارا معاملہ تھا وہ کٹھائی میں پڑ گیا، اور وہ کسی وقت بھی ہر جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پہ وہ اس کی نیک نیتی ہے کہ وہ آپ کو ایز اے برادرانہ ملک یا آپ کے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے ناطے وہ اس چیز کو نہیں کر رہا یا چیلنج نہیں کر رہا، لیکن آپ کی طرف سے یہ کام گیس پائپ لائن معاہدے پہ ڈیلے میں ہے، اور آپ کو اس پہ جلد کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا. اچھا، ایک اور اہم معاملہ وہ ناظرین ہے چائنا اور پاکستان کے حوالے سے. ظاہری بات ہے سی پیک لنکڈ ہے پاکستان اور چائنا کی معیشت کے حوالے سے، اور جو معاملہ چل رہے ہیں سیکیورٹی کے اس کو لے کر بہت سارے کنسرنز پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ چائنا کی کمپنیز نے یہ کہا ہے کہ جو داسو اور تربیلا جو معاملات وہاں پر چل رہے تھے، وہاں پر جو کام چل رہا تھا وہ انہوں نے روک دیا. اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ جو باشا تھا، باشا ڈیم، وہاں پر بھی معاملات رک چکے ہیں، اور چائنا نے وہاں پر اپنے جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے. دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر اگر میں آپ کو رف سے ایسٹیمیٹ دوں تو 500 کے قریب وہاں پر چائنیز ورکرز تھے جو کام کر رہے تھے، اور ان کو فی الحال فردر انسٹرکشنز تک کہا گیا کہ انہوں نے کام نہیں کرنا. تو اگر ہم اس کو ویری شارٹلی سمرائز کریں اس تمام تر سینیریو کو، تو آپ کو معاملہ ہی سمجھ آئے گا کہ پاکستان اور چائنا کے معاملات سیکیورٹی کی وجہ سے جس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، آئی ڈونٹ نو کون کر رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو، کون جس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان اور چائنا مل کے چلیں اور معاملات متاثر کرنا چاہ رہے. کوئی ایسی تیسری طاقت ہے جو پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشنز ہیں، جو آگے فیوچر پلانز ہیں، اس کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے، وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری پلاننگ کی جا رہی ہے اور رزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ایران، جس کے ساتھ ہمیں یہ آفر آتی ہے بار بار کہ آپ کی جو تیل ہے، گیس ہے، بجلی ہے، جس میں بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، ہم وہ ہیلپ آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی جو معیشت ہے اس کو ایک بار پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی ٹرائی کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو تیسری طاقتیں ہیں امریکہ کی شکل میں، وہ سامنے آتی ہیں، وہ ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں. اس کے بعد ہم چپ کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے خط کا جواب تو نہیں آیا، لیکن آپ نے ایک اور خط لکھ دیا ہے، اس کا یہ جواب ہے. اور پھر خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ چلانا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ جو معاملہ چلایا اس کا آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر جانے کا دعویٰ کیا جائے گا ایران کی جانب سے؟ کب تک آپ اس معاملے کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کریں گے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے؟ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، امپورٹس آپ کر رہے ہیں، سیکیورٹی آپ یقینی نہیں بنا پا رہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چائنا نے یہ گارنٹی مانگی، چائنا نے کہا کہ اس کی ضمانت دی جائے. چائنیز پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ پاکستان اس کی ضمانت دے، اور جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے مسئلے ہیں اس کو یقینی بنائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ فیوچر میں کام کر سکیں. اور مڈل ایسٹ کے اندر اور اس خطے کے اندر جب اسٹیبلٹی ہوگی تو ہماری ترقی سے کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ہے، لیکن وہ چیز ہم یقینی نہیں بنا پائے. خیر ناظرین، بہت ساری اور بھی مزید ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ انڈر پائپ لائن ہیں، جو خبریں سامنے آئیں گی، جو معاملات مزید آگے بڑھیں گے، اسی طرح آپ کے ساتھ رپورٹ کریں گے. خیال رکھیں، تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.